بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت سے ایک بار مجمع کہنے سبحان اللہ کہ شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، بچا میرا، یہ بچا میرا حافظ قرآن، بچا میرا حافظ قرآن بنے گا، یہ بچا میرا حافظ قرآن بنے گا، یہ بچا میرا حافظ قرآن بنے گا۔ اور ایک شعر تمام بات پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ شعر حاضر کرتا ہوں، محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہ اے دشمن اسلام، اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، ذرا غور سے سن لے، شاہ رخ بنے گا تو سلمان بنے گا، یہ بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا۔ اے دشمن اسلام، اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، ذرا غور سے سن لے، اے دشمن اسلام ذرا، اے دشمن اسلام ذرا غور سے سن لے، یہ تیرے لیے بچہ میرا، تیرے لیے موت کا سامان موت کا سامان بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا تو سلمان بنے گا۔ اب انشاءاللہ بہت سے اشعار ایسے ہیں جو آپ کے جیب خالی کروانے کا بہت اچھا ہتھیار ہے میرے پاس۔ انشاءاللہ اب حضرت مفتی عبداللہ اظہر صاحب آپ کے روبرو رہیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی عطا الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہ کے بعد ہو سکتا ہے ذرا نمبر آئے تو انشاءاللہ میں آؤں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت معلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدر اجلاس اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، عمائدین ملت، شہر گڈا اور اطراف گڈا سے آنے والے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، بہت دیر سے آپ حضرات جامعۃ الشیخ یونس علیہ الرحمہ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ و تعلیمی بیداری کے عنوان پر معزز علماء کرام، شورائے اعظام کی زبان مبارک سے بہت قیمتی باتوں کو سماعت کیا ہے. میں مفتی زاہد حسین قاسمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس عمر میں عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کر کے انہوں نے اس بات کی گواہی دینے کی کوشش کی ہے کہ شہر گڈا نہیں، ریاست جھارکھنڈ کے لیے مفتی زاہد اور ان کی پوری جماعت اور ان کے تمام رفقائے کار ایک بہترین تحفے کے طور پر سامنے آئیں گے انشاءاللہ، جو ملت اسلامیہ کی تعمیر اور اس کی ترقی میں بہتر کردار ادا کریں گے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. بہت سنجیدگی سے جو باتیں عرض کرنی ہیں، اللہ ہمیں بھی صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام اہل گڈا کے علماء، ذمہ داران گڈا، اطراف گڈا، دور و دراز سے تشریف لانے والے معزز علماء کرام، اور آپ کے سامنے ہندوستان کے مشہور و معروف، ہر دل عزیز ترجمان اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی شان اور ان کے مقام اور ان کے منشے کے مطابق شاعری کی زبان سے آپ سے مخاطب ہونے والے جناب محترم قابل عزیز دل خیرآبادی صاحب، جن سے میرا تقریباً 20 سالہ دیرینہ رفاقت رہا ہے. دوستو، ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں باقاعدہ بات کرنے سے پہلے بڑی ناز پاسی ہوگی کہ شہر گڈا کی سرزمین پہ لانے والا اس شہر کا گوہر نایاب، شہر آفا، عالم نبی، فاضل جلیل، ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی اور تعمیر و توسیع کے فکر و فن کا فنکار حضرت علامہ مولانا قمر السماء صاحب قاسمی آج رحمت اللہ علیہ ہو گئے. اللہ انہیں طریق رحمت فرمائے. انہی کے دعوت پر میں شہر گڈا آج سے 10 سال پہلے رانیلی دارالعلوم کے اجلاس پر آنا ہوا، اور پھر مسلسل گڈا کے شہر میں، اطراف گڈا میں، اور یہاں سے لے کر بھاگلپور پورے اطراف میں جانے کا جو ذریعہ ہوا وہ میرے رفیق محترم اور ہم سے سینئر ہونے کے ناطے بڑے بھائی مولانا قمر السماء صاحب، جو ہماری تنظیم مسلم مجلس علماء جھارکھنڈ کے ریاستی نائب صدر بھی تھے. آج ان کے الوداع سے ہم اور آپ یقیناً غمزدہ ہیں. اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، دارالعلوم رشیدیہ کو نعم البدل رہنما عطا فرمائے، اور اس خطے میں ملت اسلامیہ کا بہتر کارہائے نمایاں انجام دینے والے افراد کو پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی اسی آیت کو تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو اس پورے عرض میں پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود کی پہلی عید کی شکل میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ.
جس امام الانبیاء خاتم النبیین تاجدار فتح امام الحرمین والثقلین جناب محمد رسول اللہ کی ہمارا اس روئے زمین کے سب سے زیادہ قیمتی جماعت میں شامل ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے آقا کے صدقے میں اللہ نے ہمیں اور آپ کی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس نسبت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوق ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آپ حضرات نے بہت دیر سے تمام آنے والے مہمانوں کے خطاب کو سماعت کیا، اور اخیر میں اس ریاست جھارکھنڈ و بہار کے حاضر عزیز اور آج کے بزرگ عالم دین مہمان خصوصی کے طور پر تشریف لانے والے ہمارے بے بزرگ حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب عطا مفتاحی جو بھاگلپور کے سرزمین سے تشریف لا چکے ہیں، آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ نوجوان دوستو، خواتین اسلام، تھوڑی دیر آپ سے جو باتیں عرض کرنی ہیں بڑی سنجیدگی سے ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ شاید عظمت رفتہ کی بازیابی کی نئی تاریخ، نیا عنوان، نیا باب، نیا چپٹر، نیا سلوگن، نیا ایک برانڈڈ پیغام ثابت ہو جائے گڈھا کی سرزمین پر، جہاں پورے انسانیت آج سسک رہی ہے، پوری انسانیت بلک رہی ہے۔ آج انسانوں کو، انسان درندوں، جانوروں، سانپوں، بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار بن کر کے اس حیثیت کو، اس ہستی کو، اس وجود کو مٹانے کے لیے نت نئے ایٹمک پاور کا استعمال کرنے میں سرگرم عمل۔ جو یہاں بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، جو پچھلے 2 ورلڈ وار کی تاریخوں کو سنا اور پڑھا ہے، عالمی سطح پر تیسرا ورلڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے میں انسانیت کی مانوتا کا، محبت کا، الفت کا اور ایک دوسرے سے خیر خواہی کا اگر کوئی پیغام ہے تو دوستو، ساتھیوں، وہ پورے عرض میں صرف ایک پیغام ہے، جس پیغام عظیم کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہے آپ کو گن میں لے کر تشریف لائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اس روئے زمین میں سب سے مقدس جماعت، سب سے قابل احترام جماعت اگر کوئی ہے تو آدم کی اولاد کی ہے، وہ انسانوں کی جماعت ہے، وہ انسانیت کی جماعت ہے۔ قرآن مقدس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج کر لانے والے پیغام سید الملائکہ حضرت جبریل امین ہے، اور جن کے پاس لایا گیا پیغام سید الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس اس آیت میں اللہ نے تعلیم اللہ کے نام سے آغاز کرنے کا حکم فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور ساتھ ہی انسان کے وجود جس خمیر سے کیا گیا ہے، جس ذرائع ابلاغ سے کیا گیا ہے، ان چیزوں کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اپنے وجود کو نہ بھولنا۔ اگر تم کو عزت چاہیے، تم کو شہرت چاہیے، تم کو طاقت چاہیے، تم کو حکومت چاہیے، تم کو شان و شوکت چاہیے، تم کو سر و تاج چاہیے، تو سب سے پہلا جو اللہ نے پیغام دیا وہ زیور علم ہے۔ علم کی دولت سے اپنے کو سجا لو، اپنے کو سنوار لو، اپنے کو بنا لو، تو اندر کا چھپا ہوا جو سانپ ہے، جو بچھو ہے، جو درندہ ہے، جو خونخوار ہے، جو شیر ہے، جو بھیڑیا ہے، جو شیر ببر ہے، یہ اپنی موت مر جائے گا، پھر قابل رشک ہو جائے گا،
آسمان کی بلندیوں سے ستاروں کے جھرمٹ میں تیرا ذکر جمیل ہوگا اور اللہ کے دربار میں تیرا تذکرہ ہوگا۔ اے ابن آدم، تو اپنی ان عظمت رفتہ کی بحالی کا تم تیاری کر لو۔ لہذا اس زمین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس کی 30 پارے، قرآن مقدس کے 114 سورتیں اور قرآن مقدس کی 6666 آیتوں کے ذریعے قیامت تک پوری انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دستور حیات عطا کیا گیا۔ لیکن دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، کیا قرآن مقدس کا جو حق تھا وہ حق ہم نے ادا کیا، یا صرف ریا کے لیے، سماع کے لیے، شہرت کے لیے، ووائی کے لیے قرآن کو ذریعہ بنایا؟ قرآن مقدس تو اندھیروں میں اجالا ہے، عظمت رفتہ کی بحالی کا وہ جشن و چراغ ہے۔ جنہوں نے خود نہ تھے راہ پر اوروں کو ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہی قرآن مقدس کی تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب حاصل کیا، یہی قرآن مقدس کی عظمت کو سینے سے لگایا، یہی قرآن مقدس کی ہدایات کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا، تو اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کر اور جب سریا تک انہیں کیا عروج، اقبال، کامیابی، کامرانی، عزت، شہرت عطا فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں عطا فرمایا، ان کی صفات حمیدہ کا ذکر جمیل فرمایا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دنیا انسانیت کے پہلے مارشل کپتان سید ابرار تاجدار مدینہ نے جب قرآن مقدس کی تلاوت فرمایا، عرب کی سنگلاخ وادی میں، عرب کے وہ سنگدل انسانوں کے سینوں میں جب قرآن مقدس کی آواز پہنچی ہے، نیا انقلاب، نیا ارادہ، نئی زندگی، نئی طاقت، نئی سیاست، نئی حکومت، نئی فوج کی تشکیل کی تیاری ہونے لگی۔ اے افسوس، یہ قرآن مقدس جو دنیا کی واحد دھارمک گرنتھ ہے، اسلامک ڈاکومنٹری ہے، اسلامک دستور حیات ہے، ضابط حیات ہے، مسلمانوں نے قرآن مقدس کا وہ مطالعہ نہیں کیا جس مطالعے کے ذریعے سے بر صغیر کے جنگ آزادی کے ہیروز نے انگریز کا نیل اڑایا اور جیلوں کو آباد کیا اور اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، اور اس ہندوستان کی آزادی کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرآن مقدس سے وہ انرجی حاصل کیا، وہ پاور حاصل کیا جو انہیں حاصل کرنا چاہیے تھا۔ آج ہم اپنے اکابر کا، اپنے اسلاف کا وہ کیے ہوئے کارناموں کو شمار تو کراتے نہیں تھکتے، لیکن ہماری عملی زندگی، ہمارا قول، ہمارا فعل، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہمارے تمام معاملات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہے۔ خلاف پیغمبر کسیرہ جزیر کہ ہر کس و منزل ناخواہت رسید۔ لہذا اگر ہمیں دنیا کے اندر وہی مقام چاہیے تو اے 15ویں صدی کے غیور مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو اسی بھولے ہوئے سبق، بسرے ہوئے اسباق کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا ہوگا۔ ہم نے اکابر اور اسلاف کی زندگیوں کو جو پڑھا ہے، جو مطالعہ کیا ہے، اپنے اساتذہ سے جو حاصل کیا ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے، آج چیلنج کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، زمین پر نہیں، زمین سے چاند پر، آسمان پر، فضاؤں پر، پہاڑ کی بلندیوں پر، سمندر کے لہروں میں انسان اپنا کنٹرول حاصل کرنے کا وہ پاور حاصل کیا جو علم ہے۔ جس علم کے ذریعے سے دنیا میں عیش و آرام کا، دنیا میں تمام تر سہولیات فراہم کرنے کا جس کو ذریعہ اور سبب بنایا۔ دوستو، ساتھیوں، ماضی کی تاریخ میں ہمارے اکابر و اسلاف کا علمی میدان میں وقار ہائے نمایاں ہے جس سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ لہذا آج اس مختصر اجلاس میں
دو تین باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہماری اور آپ کی جو موجودہ حالات ہیں، ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اگر کوئی بدلاؤ اسی ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ لہذا قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگایا جائے، قرآن مقدس کی گھروں میں صبح شام تلاوت کا وہ آغاز کیا جائے۔ آج گھروں میں یہودیت اور نصرانیت کا ٹی وی مسیار نے ہمارے سینے کو چھلنی کر دیا ہے۔ ہمارا سینہ جو پاک تھا، ہمارا سینہ جو مضبوط تھا، ہمارا سینہ جو مقدس تھا، ہمارا سینہ جس پر فرشتے ورش کرتے تھے، آج کیا ہے؟ کتے بلی اور پرندے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس سینہ میں بغض ہے، اس سینہ میں کینہ ہے، اس سینہ میں عداوت ہے، اس سینہ میں بیر ہے، اس سینہ میں دشمنی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تمہیں اگر عزت چاہیے تو اپنے سینے میں صرف محمد رسول اللہ کے عشق کو، آپ کی محبت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی آئیڈیالوجی کو، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو، آپ کے وہ سماجیات کو، آپ کی سیاسیات کو، آپ کے وہ تمام شعبہ زندگی کے ہر نمونے کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تم اپنا مقتدی اس کو بناؤ، اپنا پیشوا اس کو بناؤ، اپنا فیلڈ مارشل اس کو بناؤ، اپنا کپتان اس کو بناؤ، اپنا ہیرو اس کو بناؤ جس پر فرشتوں نے، جس پر سمندر کی لہروں نے، جس پر سرسبز و شاداب گلگوش وادیوں کے طرف سے اور کائنات کے ذروں کے طرف سے، کائنات کے قطروں کے طرف سے، کائنات کے تنگوں کے طرف سے جناب محمد رسول اللہ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، جناب محمد رسول اللہ نے جب ظالم اور کفار و مشرک کے ظلم و ستم سے سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جب وطن معلوم کو چھوڑا ہے، خیر آپ نے اس مکہ کو آپ نے کیا ہے الوداع کہا ہے۔ یہ 13 سالہ جہاں صحابہ کو انگارے کے ان انگاروں پر لٹایا گیا، جہاں چربیوں سے، جہاں پسینوں سے، جہاں خون سے وہ انگارے بجھائے گئے، سیدنا ابو بکر ہے جو قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے ہیں اپنے دالان پر، اپنے گھر کے آنگن پر، آپ کی سریلی آواز ہے، آپ کی دلکش آواز ہے، آپ کی وہ آواز جس پر سننے والا رک جاتا ہے، جس پر سننے والا مبہوت ہو جاتا ہے۔ عرب کے کافر و مشرک نے کہا کہ ابو بکر تم قرآن میں زور زور نہ پڑھا کرو، تمہارے قرآن کی تلاوت سے ہمارے لوگوں میں، ہماری جمعیت میں، ہماری طاقت میں، ہماری سوسائٹی میں شگاف پیدا ہو رہا ہے، یہ لوگ تمہارے مرید ہوئے جا رہے ہیں۔ لہذا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نہیں رکے۔ نوجوانوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ دنیا صرف اللہ کے نبی کے محبوب ترین امتیوں میں اور صحابیوں میں صرف سیدنا ابو بکر کے ایک سنت کو زندہ کر لے تو یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کے وہ تمام حالات میں انقلابی پوزیشن قدم رکھے گا اور پھر اللہ پاک آپ کو وہ کھوئے گا اس رفتہ کو بحال کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے ہیں، کفار و مشرک نے آیا، زد و کوب کیا، مار پیٹ کیا، اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے، آلے کھانا اس کو اٹھا کر لے گئے۔ ایسا لگا کہ ابو بکر دم توڑ چکا ہے، اس سے موت آ گئی ہے، اب دنیا کو الوداع اس نے کہہ دیا ہے، پورے گھر والے پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر کو لوگوں نے چاہ کے پانی پلائے تاکہ ہوش آ جائے، آپ نے انکار کیا۔ سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا فقرہ، سب سے پہلا لفظ جو استعمال کیا ہے، زمین بھی حیران، آسمان بھی حیران، سمندر بھی پریشان ہے، وہ ابو بکر جو ثانیہ زما فی الغار کا تمغہ حاصل کیا ہے، آج حاصل کرنے والا ہے، آج اپنی گھر میں اجنبی بن گیا، اپنے گھر میں قیدی بن گیا، اپنے گھر میں زد و کوب کا شکار ہو گیا۔ اے نوجوان بچوں جو آج موبائل کا، ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے سماج کو بیمار بنا دیا، سماج کے ٹھیکیداروں نے آپ کو کیا ہے، دین سے آپ کو کیا ہے بھٹکا دیا، پوری رات کے اندھیرے کوٹری میں
موبائل کے ذریعے، تم کیا موبائل کے ذریعے تم یہودیت کے پھیلائے ہوئے ان فاحشات کو، ان گالی گلوچ کو، ننگی تصویروں کو تم دیکھتے ہو، جس سے تمہاری آنکھ کی روشنی خراب ہو گئی، دل کا روشنی خراب ہو گیا۔ اب تم ایگزام میں، اب تم کمپٹیشن کے لائق نہیں رہ گئے، تمہارے بدنوں کے اندر کمزوریاں لائق ہو گئی۔ پوری رات مسلم سماج کا نوجوان بیٹا، نوجوان بیٹیاں اس برائی میں مبتلا ہو گیا، جس برائی سے بچانے کے لیے ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کیا۔ سب سے پہلا ہوش آنے کے بعد اگر کوئی بات کہی تو کہا کہ محمد رسول اللہ کیسے ہے۔ اے لوگوں، اماں نے کہا کہ بیٹا پانی پی لو۔ نوجوان بچوں سنو، جو قوم کسی کو آئیڈل نہیں مانتی ہے وہ قوم کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کو میزائل ایٹم بم کے ذریعے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مارا جا چکا ہے۔ ہم اس دجالی فتنے میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ابو بکر نے کہا سنو، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کا حال جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیدار کر لو، جمال جہاں کی زیارت نہ کر لو، یہ جان دیتی ہوئی اسی کی تھی۔ حق کو یہ حق ادا نہ ہوا۔ رب العالمین نے اس اجتماع میں پیدا ایسا نہیں کیا کہ جناب محمد رسول اللہ کے لیے اپنی جان اپنا مال کو نچھاور کرو اور آقا کی تحفظات کا سامان فراہم کرو۔ میرے آقا کس حال میں ہے، سب سے پہلے مجھے اس کی زیارت کرائی گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کی زیارت کرائی گئی۔ اللہ کے نبی کے جمال جہاں آرا پر جیسی ابو بکر کی پہلی نظر پڑی، ایسا لگا کہ ابو بکر کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ سب درد تکلیف بھول گئے، طبیعت کے نشاط پیدا ہو گیا، جسم کے اندر تازگی اور بالغی آ گئی، نیا خون رگوں میں دوڑنے لگا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے، یہ شعر سب پڑھتے ہیں۔ نوجوان بچوں، اللہ کا شکر ہے کوئٹہ کے سرزمین میں جوانوں کی بہت بڑی جمعیت اور جماعت ہے۔ صرف اگر آپ پورے دنیا کے اندر واحد جماعت مسلمان کی ہے جس کے پاس مین و دھارمک گرنتھ ہے، بلکہ تمام ادیان مذاہب کے پاس جو کتابیں اور دھارمک پستک ہے اس میں ترمیم کیا گیا، اس میں سنشودھن کیا گیا، اس میں کیا ہے اپنے حساب سے اس میں امپلیمنٹ کیا گیا۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی گارنٹی خدا نے خود لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لہذا نوجوان بچوں، پہلا ہمیں اس بات کی یقین دلاؤ، یقین دلاؤ کہ یہ جوانی، یہ خون، یہ پسینہ، یہ ہمارا خاندان، یہ ہمارا قبیلہ، یہ ہمارا رتبہ، یہ ہماری شان اگر کہیں لگے گی تو جناب محمد رسول اللہ کے دین کے لیے لگے گا۔ ہاتھ اٹھا کر گواہی دیں۔ دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، پوری دنیا کے اندر ذلیل اس وقت اگر انہیں ذلیل میں کوئی ہے تو اس کا نام مسلمان ہے۔ روئے زمین کے کسی ایک حصہ پر یہ ظالم گنڈا مسلمانوں نے نبی آخر الزماں کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے قربانیاں نہیں۔ سلطان اسلامی ممالک ہے، یہ شرابیوں کا، ڈرگسوں کے سپلائی کرنے والوں کا، یہ مملک و معاون کا حکومتیں ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں، کان کے یہود و نصارہ۔ لیکن جس قوم کی سب سے عظیم الشان کتاب ہو وہ قوم دنیا میں اتنا ذلیل طرح سے کیسے ہو گیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک ادنا مثال بتا دو۔ پچھلے چند سالوں میں جھارکھنڈ میں موب لنچنگ کتنا ہوا؟ کتنا ہوا؟
بتائیے مجمع سے کھڑا ہو کر صحیح اللہ ہم کو، جھارکھنڈ میں موب لنچنگ کے دوارا کتنے لوگوں کی ہتیائیں کی گئی؟ کسی کا علم ہے؟ چونکہ ہمیں اس کی فرصت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وہ منہاج انصاری کا خون آپ کو تڑپایا جو جام تڑا کے جیل میں تڑپا تڑپا کر مارا گیا؟ کیا علاؤالدین کا خون نے آپ کے خون کو گرمایا؟ یا تمیز انصاری کی موت نے آپ کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا؟ ہم سے اچھے ہیں وہ جانور، وہ کتے اور بلی جو صبح کو نکل کر زمین پر اپنا منہ دھونے کے بعد، پوچھنے کے بعد کھانا شروع کرتا ہے اور گندگی سے اپنا پیٹ بھر کے شام کو آ کر سو جاتا ہے۔ لیکن جب صبح کا تڑکے رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے تو وہ کتا اور بلی بھی، کائنات کا ہر ذرہ بھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر گیا ہے کا ضمیر اوے وحدہ لا شریک لہو کوئے، وہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری قوم کا نوجوان کا بچہ رات کے 2 بجے تک وہ یہودیوں کا ننگی تصویریں دیکھتا ہے، ان کے سینے کو، ان کے گال کو، ان کے کمر کو، جہاں ناجائز ہے، جہاں حرام ہے، جہاں دجال ہے، جہاں پر کفر ہے، جہاں پر شرک ہے، جہاں پر عفریت ہے، جہاں فرعونی طاقت کا جمونا ہے، اس کو اپنے سینے میں لگایا، رات پر دیکھتا رہا، اور صبح کو جب فجر کی آذان ہوئی، مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو شیطان نے اس کے کان میں آ کر پیشاب کر دیا۔ اب یہ بچہ 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گا، یہ بچہ باپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ خوبصورت بیٹی اب 20 سال کی ہو چکی ماں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو شیطان بنایا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ پیدا ہو تو اس کا خوبصورت نام رکھو۔ خوبصورت سے مراد دینی نام مراد ہے۔ آج گوگل کے ہمارے بچے علماء کے بتائے ہوئے نام کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ نام آپ کا عربی ہونا چاہیے، صحابہ اور صحابیات کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ہونا چاہیے، انبیاء کرام اور رسولوں کے ناموں میں سے کوئی نام ہونا چاہیے۔ نام کے ذریعے آپ کی زندگی میں برکات اور ثمرات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ زمانہ دل صاحب تیار نہیں ہے۔ آپ چاہے دارالعلوم کا مفتی صاحب یا شیخ الحدیث ہو، چاہے مولانا شمیم صاحب کیا ہے مشکات شریف پڑھاتے ہوں، ان کے پاس لوگ پوچھنے کے لیے نہیں جائیں گے مولانا زاہد صاحب، وہ موبائل سے گوگل کے ذریعے نکالیں گے اور ایسے نام کھوجیں گے، اگر 20 کو نام لکھ کے دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ نام سب گھرے میں۔ میں کہتا ہوں جس گھر میں فاطمہ، جس گھر میں عائشہ، جس گھر میں کیا ہے زینب، کیا اس گھر کے اندر شیطان آئے گا؟ اس گھر میں چڑیل آئے گا؟ اس گھر میں دعا تعویذ کی ضرورت پڑے گی؟ دوستو کہاں چلے گئے؟ میری کیا ذمہ داری تھی اور ہم نے کیا کر دیا؟ موب لنچنگ کا بہت پریشر کے بعد جھارکھنڈ سرکار نے قانون بنایا، اس کو گورنر کے پاس بھیجا گیا، گورنر نے ریجیکٹ کر دیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہیں؟ نہیں ہے۔ گڈا شہر 10 سال سے آتا ہوں، گڈا شہر کے مختلف لوگوں سے میری میٹنگیں ہوتی ہے، گڈا شہر کے ایک مشہور سماجی کار علماء دین مجھے بتائے ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کے لیے کیا آپ کے پاس فارمولا کوئی نہیں ہے؟ آدھا تیتر آدھا پٹے، آدھا ادھر آدھا ادھر، جبکہ حقیقت یہ ہے منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان یہ، منفعت ایک ہے، اس قوم کے نقصان یہ، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے آپسی اختلاف میں جب سینے میں قرآن کی جگہ آپ نے خالی کر دیا تو سینے میں شیطان نے اپنا اڈا جما لیا، اور اب ہم شیطان کے فیصلے کو اپنا امام مان لیا،
لہذا جس مسجد کے امام کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، یہ ذلیل ترین قوم اسی امام کا چائے کے اڈے پہ شکایتیں کرتی ہے۔ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے امام کی برائی عیب جوئی چائے کے خانے پر فجر کی نماز کے بعد کرتی نظر آتی ہے؟ سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ قوم کو مارنے کے لیے کسی بارود کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانوں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ شب برات کی رات میں لسٹ تیار ہو گیا، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا دوست کا نام بھی اس میں تیار تھا۔ یہ شب برات کا لسٹ کمپلیٹ فرشتوں کے ذریعے اللہ نے دستاویز 1 سال کا دے دیا۔ کس کی شادی ہوگی، کس کی اولاد ہوگی، کس کو دولت ملے گی، کس کی دولت میں آگ لگ کر کے راکھ ہو جائے گا، کس کو حکومت ملے گی، کس کو کرسی سے ذلیل کر کے اتارا جائے گا، اور کس ذلیل کو عزیز کے کرسی پر بیٹھایا جائے گا۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ فیصلہ ہو چکا۔ شب برات میں اس رات میں جن 8 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان میں ایک حقوق الوالدین، ماں اور باپ کے نافرمانی کرنے والے لوگ۔ کیا ہمارے سماج میں اپنے والدین کا عزت و تکریم وہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو عمل کر کے بتایا، صحابہ نے عمل کر کے بتایا؟ کیا ہمارے گھروں میں ہمارے لاڈ و پیار کے پلنے والی بیٹیاں، لاڈ و پیار کے پلنے والے بیٹے سج دھج کر کے ناجائز حرام کھانے کا طریقہ؟ میں تو کہتا ہوں جو لوگ قاضی ہیں اگر ان کے سینے میں بھی اللہ کا خوف ہے تو نکاح پڑھانا چھوڑ دو، جاؤ زنا کرو، جہنم میں جاؤ۔ یہ 300 برات لے کر آپ کی ٹھیکیداری اور رنگداری ہے۔ پورا گڈا شہر میں بھیک مانگا اس کی ماں اور باپ نے، اور گڈا کیا ہے؟ ایک گاؤں سے برات 300 شہر میں آ گیا، اور شہر سے 600 برات گاؤں میں چلا گیا۔ یہ ناجائز ہے۔ مفتی زاہد سے پوچھو، مفتی شمیر سے فتویٰ پوچھو، مفتی عبد الرحمن سے جاؤ مسئلہ پوچھو کہ بارات میں رنگداری کا کھانا جائز ہے یا حرام ہے۔ وہ بدنصیب ٹھیکیدار باپ کا، بیٹے کا باپ کالر چڑھا کر وائٹ کالر پہن کے آگے پیچھے اسکارپیو میں دوڑنے والا بے شرم باپ، تیرے اندر مردانگی ہے تو 300 کو دسترخوان ولیمہ میں بیٹھا کر کھانا کھلا کے دکھاؤ، یہ اللہ کے نبی کی سنت ادا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن نہیں، اصلاح معاشرہ کس کا نام ہے؟ ہم ابھی سنیں گے رات پر تقریر، سب نماز گائے، اسی کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ گڈا شہر کی نالی، گڈا شہر کی گلی، گڈا شہر کی بجلی، گڈا شہر کی ہیلتھ سینٹر، گڈا شہر کا ایجوکیشن سینٹر سرکاری سطح پہ جو چلتا ہے کس پوزیشن میں بتائیے؟ آپ کا کوئی پارشد ہے بول رہے تھے، آپ رشتے میں ہیں کیا؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہیں ہے۔ ان کو نہیں بتایا کہ نہیں ہوں گے تو ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ علماء اپنے کردار کو طے کریں۔ ملت اسلامیہ کو اگر کہیں سے اگر سکون میسر ہوگا، آسمان کے بلندیوں پر چاند کے ارد کے ستارے جس طریقے سے چمکتے ہیں، اس پاون دھرتی پر اگر مقدس جماعت کسی کی ہے تو اللہ کے نبی کی وارثین کا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ لیکن شرط ہے کہ علماء بکاؤ نہ ہو، علماء ٹکاؤ ہو۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہمارا اس کائنات میں امام بنا کر پیدا کیے گئے، معروفات اچھائیوں کا پرچارک بنا کر پیدا کیے گئے، منکرات برائیوں کو ختم اور سماپت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اور پھر قرآن نے کیا زبردست آپ کی تعریف کیا ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سنو۔ قرآن ہی آپ کی زندگی کے انقلاب کی وہ کتاب ہے جہاں سے آغاز مصطفیٰ ہوتا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین جماعت اس زمین میں اگر قرار دیا گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی اس پیاری امت کو قرار دیا۔ ان نوجوان بچوں کو ہم نے کہاں دھکیل دیا، کہاں دھکیل دیا؟
آج مسجد کا نظام چرمرا گیا. مسجد میں 3000 کا مولوی چاہیے اور مسجد میں جاہل مؤذن چاہیے، جبکہ مؤذن مصطفیٰ حافظ قرآن ہونا چاہیے. الفاظ کی تصحیح نہیں ہوگی، اذان ہی ادا نہیں ہوگی. امام نماز کے مسائل کا واقف ہونا چاہیے، نماز کے مسائل کا واقف نہیں ہوگا، نمازی ادا نہیں ہوگا. آپ کو بہترین مغل اعظم 200 سے 300 والا چاہیے، ڈش نمبر 1 چاہیے، لیکن آپ کو خوبصورت ٹائلز والے مسجد میں آپ کو 20,000 والا امام و خطیب نہیں ہونا چاہیے. ایک جامع مسجد کا امام و خطیب آئیے سب سر ہے، چاہے دین کا مسئلہ ہو یا دنیا کا مسئلہ ہو، تھانہ کے پرواری سے بات کرنا ہو یا ڈی ایم یا سی ایم سے بات کرنا ہو، جامع مسجد کا امام بات کرے گا، دو ٹک بات کرے گا، بے لاکھ بات کرے گا. شبے و ٹکاؤ ہوگا، بکاؤ نہیں ہوگا. بلکہ جتنے سماجی ٹھیکیدار ہیں یہ سب بکاؤ ہیں. تھانہ میں 25,000 اس سے بھی لیا، 25,000 اس سے بھی لیا، اور گلے لگا کہا کہ بھائی وقت فرمائش کروا دیے نا. دوستو، نوجوان بچوں، تعلیم حاصل کرو. تعلیم میں بنیاد قرآن مقدس ہے. قرآن کی تعلیم اللہ کے نبی کی سیرت کی تعلیم. میٹرک کے ایگزام کے بعد اپنی زندگی اور لائف کا سلیکشن کرو. آج ہم نے مفتی زاہد کے بھائیوں سے بات کیا، فیروز عالم، ہم نے کہا تمہارے گڈا شہر میں کاؤنسلنگ سینٹر ہے. دل صاحب ایجوکیشن سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ قوم 70 سال سے بھیڑ لگاتی رہی، نعرہ لگاتی رہے. ہندوستان کے پارلیمنٹ میں طلاق کے بل کو سنشودھن کر کے چیلنج کیا فیصدی طاقت نے. کسی بھی مسلمان کے تنظیم ادارے میں یہ ہوبر طاقت نہیں تھا. ٹھپ کر کہا تھا کہ وَلَمْ تَجِدْ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. بھارت کے پٹل پر ہمارا ایگریمنٹ ہے، دفعہ 14 میں، دفعہ 15 میں، دفعہ 25 میں، دفعہ 29 میں، دفعہ 23 میں، چاہے بھارت میں تو رہ گئے ہم رہیں گے، ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں. عثمان بریگیڈیئر پر ہم تقریر کر دیں گے، تلوار نکلوا دیں گے. عبدالحمید کی کہانیاں سنا کر کے خونوں کو گرما دیں گے. لیکن کیا ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی عثمان، کوئی عبدالحمید نہیں پیدا ہوگا؟ کیوں؟ الیکشن کے پیریڈ میں کافر و مشرک سے حرام کا پیسے لے کر ووٹ کرتے ہو. شرعی اعتبار سے ووٹ دینا گواہی ہے. آپ نے اپنے مسجد کے امام سے پوچھا، ارے سارے ہندوستان کے گنڈوں نے تو علماء کو بائیکاٹ کیا اور کہا کہ سیاست کی بات کرے گا تو امامت اس کی ناجائز ہے، حرام ہے. مفتی اعظم آپ بن گئے، ہمیں ذلیل کر دیا. تو آپ نے اللہ کے نبی کے نائبین کو ذلیل کیا تو اللہ نے پوری دنیا میں آپ کو ذلیل کر دیا. کہاں یہ امام کی حیثیت ہے کہ سر اٹھا کر آپ سے بات کریں؟ جی صدر صاحب، کیا ہوا امام صاحب؟ گھر جانا ہے، بچے بیمار ہیں. ٹائم کھڑا ہو گیا؟ نہیں ہوا، لیکن تھوڑا دے دیجیے. نوز باللہ، نوز باللہ. امام الانبیاء کی شاندار بٹالین کا ایک سپاہی ایک جاہل جب بے نمازی کرمنل گنڈا مسجد کے صدر کے پاس، پورے ہندوستان میں جاتا ہوں، 50 کروڑ کی مسجدیں بن رہی ہیں، مسجد کے اماموں کی تنخواہ بھارت میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نئے فضلہ سب عرب پلائن کر رہے ہیں. کوئی تلاش کرنے سے کوئی کافیہ شریف پڑھانے والا، کوئی ترمذی شریف پڑھانے والا نہیں مل رہا ہے بھارت میں. جو قوم پوری دنیا کی امامت کا تمغہ حاصل کیے ہوا تھا، وہی قوم آج کاسا گدائی لے کر کے، بھکاری کا کٹورا لے کر کے سڑکوں پر نظر آ رہا ہے. لہذا یہ طے کرو، پہلا یہ طے کرو کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر گھر میں ناجائز ٹی وی چلانا بند کریں گے. کرو گے ایسا؟ کیا ہم اپنی ماں بہنوں کو کنٹرول کر پائیں گے؟ دن بھر آپ کھیت میں ہوتے ہیں، کھلیان میں ہوتے ہیں، رکشہ چلاتے ہوتے ہیں. جس دن شادی ہوتا ہے بدنصیب باپ، جبکہ شادی میں نئی نسل کا فاؤنڈیشن رکھا جاتا ہے اور بسم اللہ خشت اول چون حق میں مار گج تا سریا میر و دیوار گج. پہلا ہی بسم اللہ میں ہوئی سیوار کو دیکھ کر داماد اور بیٹی اپنی زندگی کا آغاز کیا. اس کے پیٹ سے جنم لینے وقت کا شداد اور فرعون کا ناجائز اولاد بن گیا ہو. اگر اس کو مسئلہ معلوم ہوتا، وضو کرتی میری بیٹی، میرا داماد وضو کرتا،
سنت کے مطابق میاں اور بیوی کی زندگی کا آغاز کرتا، اس سے سینے سے، اس کے پیٹ سے، اس کے ریڑھ کی ہڈی سے جنم لینے والا وقت کا محمد ابن قاسم ہوتا، وقت کا جناب محمد رسول اللہ کا سلمان فارسی پیدا ہوتا، جو جنگ کے عین موقع پر بہترین کیا ہے مشورہ دے کر کے جناب محمد رسول اللہ کے سینے کو سکون پہنچاتا ہے۔ لیکن کوئی ہے ایسا کارگر سماج میں جو جلتے سماج کو بچانے کا سولوشن اس کے پاس موجود ہو؟ لہٰذا ہم قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جامعۃ الشیخ مفتی زاہد نے ایک اچھا کامیاب ترین عالم ہے ماشاءاللہ، انہوں نے امارت شریعہ سے افتاء بھی کیا، یہ مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ، فتویٰ دیتے ہیں آپ کو۔ اس نوجوان کو پہچانیے، ان کے سلوٹوں کو پڑھیے، آخر یہ اچھے شہر کو چھوڑ کر اپنی ہی اس وطن میں کیوں لوٹ آیا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھک کر رو گیا۔ لہٰذا ہم قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں، فیروز کو ہم نے سمجھایا ہے مفتی صاحب کے بھائی کو، یہاں پر کاؤنسلنگ سینٹر بنے گا، میٹرک کا ایگزام بچوں ایمانداری کے ساتھ پاس کرو، پڑھ لکھ کر ہر سبجیکٹ کو بڑھیا سے پڑھو، چاہے حساب کا معاملہ ہو، چاہے ہندی کا شبدوں کا معاملہ ہو، چاہے انگلش کے ورڈ کا معاملہ ہو یا سائنس کا معاملہ ہو، جو بھی سبجیکٹ آپ کے پاس ہے پوری کتاب کو حفظ کر لو۔ ہم لوگوں نے 15-17 سال تک پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے حاشیہ اور بین سطور تک ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ ایسے علم نہیں آ جاتا جو شمع میں باید خدا کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت۔ اگر دنیا کے اندر اگر کمانڈری کرنا ہے اللہ کی جلوں میں، دنیا انسانیت کو اگر فلاح اور محبوب کے ایکشن پلاننگ دینا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے پاٹھشالے میں ایڈمیشن کرا دو۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ لہذا آپ اگر عزت چاہتے ہو تو آپ اپنے بچوں کو میٹرک کے بعد گارجین حضرات اگر یہاں بیٹھے ہیں تو بچے کے لیبورٹری میں لے جاؤ، ٹیسٹ کراؤ، اس کا برین کدھر جا رہا ہے، یہ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے یا میتھمیٹکس کا ماہر بننا چاہتا ہے یا اچھا لیکچرر بننا چاہتا ہے، اچھا پروفیسر بننا چاہتا ہے یا دیش کا IAS اور IPS بننا چاہتا ہے یا بلاک کا CO اور ویڈیو بننا چاہتا ہے؟ جب اس بچے کا لیبورٹری میں ٹیسٹ ہوگا، اس ایگزام کا ماہر کے سامنے اس کا ایگزام ہوگا اور اس کی نشاندہی کے بعد سلیکشن ہوگا، پھر وہ بچہ JPSC میں پاس کرے گا، جھارکھنڈ کی پولیس میں بحال ہوگا اور گڈا کے تھانے کا پربھاری بن کر آئے گا۔ بتاؤ گڈا کے مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج مسلمان 14% جھارکھنڈ میں، 1% بھی آپ کی نوکری نہیں ہے۔ جھارکھنڈ میں 1% نوکری نہیں ہے۔ میں ملک کی بات نہیں کرتا، میں گھر کی بات کروں گا پہلے۔ ہم نے بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے اسٹیٹ کے لیے خون جگر لگایا ہے، ہماری بھی بڑی بڑی نوکریاں آئی۔ بمبئی جیسے ملکوں میں میرا ڈیمانڈ تھا جب میری جوانی اور عروج کا پیریڈ تھا، میں نے اسٹاپ میں 4 گھنٹے کا ہندوستان کا مقرر ہوں، لیکن میں نے اپنی والدہ کے حکموں کو سروں پہ رکھا۔ میری والدہ آج بھی زندہ ہے، دعا کرتی ہے، بیمار ہے کہ اللہ صحت کا بھی عطا فرمائے۔ ماں نے کہا بیٹا اسی سرزمین میں رہ کر پوری دنیا تو جائے گا۔ ماں کے قدموں پہ چلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جو علماء بھی اگر علماء اپنے والدین کو قدر نہیں کر پاتے تو وہ قرآن اور بخاری میں ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر سکون کی روٹی چاہیے تو اس چہرے میں جھریاں پڑے ہوئے چہروں میں مسکان لاؤ، یہ اصلاح معاشرات کا کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا آج ہم نے میٹنگ کر کے طے کیا ہے، ہم آئندہ گڈا آئیں گے۔ ہم کسی پروگرام میں پروگرام کر کے نہیں گئے ہیں گڈا سے، گڈا کے لوگوں کو تلاش کیا ہے ہم نے۔ میرا ایک دھن ہے، میرا ایک جذبہ شوق ہے کہ ہماری عظمت رفت کی بحالی کیسے ہو، یہ آپ کریں گے۔ ہم عقیدت جیسے لوگ آ کے آپ کو صرف ایک سجھاؤ دیں گے، ایک مشورہ دیں گے، ایک روشنی بتائیں گے، لیکن کرنا تو آپ ہی کو ہے دوست۔ لہذا دوسرا میرا پیغام ہے کہ میٹرک کے بعد
کاؤنسلنگ سینٹر میں ہمارے بیٹی اور بیٹوں کا ٹیسٹ ہو. ہم نے فیروز سے کہا ہے کہ بڑھیا سینٹر بناؤ اور پورے گڈا ضلع کو ٹارگٹ کرو. جن بچے اور بچیوں کی اسکالرشپ نہیں مل پاتا اس کے ایک ایک بچے کی تم محنت کر کے ہر مسجد کے صدر اور سیکریٹری کو تم پابند کراؤ. اس سماج کے بچوں کے آپ صدر اور سیکریٹری بنے. جناب عالی آپ کے مسجد کے حلقے میں 10 بیٹیاں ٹیلنٹ ہے, اسکالرشپ نہیں مل پا رہا ہے, اس کو دلانے کی آپ کی ذمہ داری ہے. کیا چیز کا صدر بنے ہم حکومت کرنے کے لیے؟ سید القوم خادمہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے گہرے سناٹے میں کیا ہے گلیوں کا دورہ کر رہے ہیں. جناب علی مسجد کا صدر ہیں, یہ 8 کے نمازی صدر, یہ 60 کے نمازی صدر, یہ 360 کے نمازی کے صدر. کہاں انصاف ہوگا جناب امام مؤذن اور خطیب کا قدر کہاں ہوگا؟ 5 گانا نمازی کو صدر سیکریٹری بناؤ گڈا کے مسلمانوں. 5 گانا نماز کے پنچایت کے صدر بناؤ گڈا کے مسلمانوں. اپنے آپ میں آپ غور کرو کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں. کسی کے گھر میں جنازہ ہو گیا, اس پنچایت کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے جا کے جائزہ لے کے پیسہ کپڑے کا ہے یا نہیں. قبر کھودنے کی تیاری کیا ہے, یہ اس پنچایت کے صدر اور سیکریٹری اور پڑھے لکھے مولانا اور پروفیسر اور ٹیچر اور کیا افسر کی ذمہ داری ہے. کہاں کوئی جاتا ہے؟ وہ تو جنازے کپڑا بھی کیا ہے, چندہ کرنے کے لیے مسجد کے پاس جانا پڑتا ہے. دل صاحب یہ قوم کو کیسے بھلا ہوگا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کام کریں گے نوجوان بچوں انشاءاللہ. پڑھائی میں کمپرمائز نہیں کریں گے, ہر حال میں پڑھیں گے. بولو ہر حال میں پڑھیں گے. بولو نا یار, ابھی نعرہ لگا رہے تھے. ہر حال میں پڑھیں گے, سب سے آگے پڑھیں گے. تھانہ کا یہ صاحب افسر ہم بنیں گے. محمد رسول اللہ کے دستور کے مطابق عدل و انصاف کریں گے انشاءاللہ. سبق پھر پڑھ, صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. یہاں شرط ہے, 3 شرط. 3 شرط کے بعد اللہ کی رحمت اور مدد کا وعدہ ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, یہاں تو صبح سے شام تک جھوٹی پر منڈی چلتا ہے. عدالت کا, ہر حقدار کا حصہ دیں گے. شجاعت کا, اپنی جان دے دیں گے. موم لنچنگ 100 ظالموں کے سامنے گھٹنا ٹینک کر ذلت کی موت کا سامنا نہیں کریں گے. اور نہیں تو پاک یا تو جہنم بھیج دیں گے یا جنت للکار کر لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. کاروں کا فرش کی آواز سے بہت اونچا جانا ہے حد پرواز سے. ایک مومن کی فراست یہ ہونی چاہیے. تیسری اور آخری بات, پوری رات ہم ہی لے لیں گے تو پھر صبح میں کون نماز پڑھیں گے؟ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, مٹا دو اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ تانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اچھا آپ